حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بؤس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له نسأل الله عن معرفته قبل كل شيء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة الوثقى والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على إترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں بھی پہلے آپ سب کو پہلے خود کو پھر آپ سب کو مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اسی تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا انتظام کر کے انبیاء اور مرسلین اور اماموں کو بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا انتظام کیا کہ انبیاء مرسلین اور اماموں کو بھیجا، اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، یعنی انبیاء میں سے پہلا آدمی حضرت آدم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا۔ تمام ملکوں تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اماموں کو بھیجا، ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا۔ تو پہلے امام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اپنے گھر خانہ کعبہ میں اتار کر بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ پہلے نبی کی بھی ایک خصوصیت ہے، اس کو مسجود ملائکہ بنایا۔ پہلے امام کی یہ خصوصیت ہے، اس کو مولود کعبہ بنایا، جو ہم آج منا رہے ہیں۔ 13 کی شب ہے آج۔ اس سلسلے میں آپ سب کو مبارکبادی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آغاز کیا تو اس نبی کو امتیاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے امامت کا آغاز کیا تو اس امام کو امتیاز بخشا، تاکہ اس نبوت کی انفرادیت کا اندازہ ہو جائے اور اس امامت کی جلالت اور اس کے مرتبے کا بھی اندازہ ہو جائے۔ بس ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو جو ہے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا
آدم سے اس کو خصوصیت دی، دین کا آغاز کیا، دین کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کیا، اور دین کو تکمیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر ہی تکمیل کیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے تاریخ میں نہ اس کے بعد کسی مولود نے خانہ کعبہ کے اندر جنم لیا۔ یہ خاص خصوصیت امیر المومنین علیہ السلام۔ اس متعلق شاید اقبالی منام اللہ اقبال کثیرہ میسر نیز این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی زندگی کو بیان کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا ایک بڑا دشوار کام ہے، کیونکہ ان کے کچھ ذاتی فضائل، کچھ کیا بہت لامحدود ذاتی فضائل ہیں اور عملی کارنامے بھی۔ تاریخ میں کتنی کتابیں، کتنی جلدیں، کتنے مجموعے لکھے گئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، ان کے مقام اور ان کی منزلت کے بارے میں، ان کے عملی کارناموں کے بارے میں۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ دنیا حضرت علی علیہ السلام کے مرتبے کو نہ سمجھ پائی، نہ سمجھنے کی کوشش کری۔ کچھ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو فضائل میں محدود کر کے ایک جگہ پہنچا دیا، اس سے آگے بڑھے نہیں۔ کچھ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی ضد میں ایک جگہ محدود کر کے ان کو نیچے لایا۔ نہ یہی سمجھ سکے، نہ دوست سمجھ سکے، اور نہ دنگیوں کو امام علی علیہ السلام مسجد نہ چاہتا پنیوں کے بہت۔ علی علیہ السلام کی معرفت جو ہے وہ ایمان کی پہچان ہے، وہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان اسی میں ہے جس نے امامت کو پہچانا، جس نے علی کو پہچانا۔ اور علی کی پہچان جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو دو گہری متضاد تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ جو آج سے مولود کعبہ سن جلائے فضل پراؤ بے کن ساتھ فضل ندیم مجلس میں، مگر یہ تصویر اگر یہ سمجھو پتوشو اشکت خانس مرشی فٹ گیا اس کمن جائے۔ دو متضاد تصویریں جو ہیں ہم نے بنائی ہیں، علی کا نام لینے والوں نے، علی کو دمانے والوں میں، علی کا نام سننے والوں، دو گہری متوازی تصویر، دو گروہ بن گئے ہیں۔ ایک ہے علی سے محبت کرنے والے اور تعظیم کا دعویٰ کرنے والے، جو علی کی محبت، علی کی تعظیم، علی کے مقام کو سمجھنے کا دعویٰ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اظہار محبت کرنے سے خود کو دور ہی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر علی سے محبت کا اظہار کیا گیا تو شاید لیبل سٹ جائے گی رافضی، علی زندہ ہو بجوڑ یہ کتابیں پان دور۔ مگر ہمیشہ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو یہ دو متضاد دعوے جو ہے یہ جو متضاد دعوے ہیں، آہستہ آہستہ ان دو متضاد دعووں نے امیر المومنین کی اصلی شناخت پر پردہ ڈال دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ امام علی علیہ السلام کی حقیقی قدر، اس ان کا حقیقی قدر، ان کی حقیقی منزلت اور ان کی معرفت کو توازن کے ساتھ محفوظ نہ رکھ سکتے۔ بعض اوقات انسان ہے وہ انسانی حقیقت کی حدود سے ان کو آگے بڑھا، انسان اور عبد اور بندے کی حقیقت سے علی کو اوپر پہنچا۔